ہندوستان کو انگریزوں سے خالی کرانے کے لیے ہندوستان میں تحریک خلافت کے نام سے بڑی زبردست تحریک چلی تھی۔ ایسی تحریک شاید ہی بر صغیر نے دیکھی ہو، حالانکہ اس میں قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے، لیکن ہندو ساتھ مل گئے تھے، جس کے نتیجے میں بہت سے خلاف شرع امور بھی سرزد ہو رہے تھے۔ اگرچہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کا موقف یہ تھا کہ ان منکرات کے ازالے کی کوشش کے ساتھ اصل مقصد کے لیے تحریک جاری رکھی جائے، لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بزرگ ایسے تھے جو متعدد وجوہ سے اس تحریک کے خلاف تھے۔ اب تحریک خلافت کا زور و شور عجیب مناظر تھے، گلی گلی کوچے کوچے جلوس نکل رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، اس میں اگر کوئی آدمی شامل نہ ہو یا ان کے ساتھ حمایت نہ کرے تو تحریک کے حامی اس شخص کے اوپر اس قسم کے الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ انگریز کا پٹھو ہے، یہ سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے، یہ پیسے کھا گیا ہے، یہ فلاں ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہم اللہ پر بھی یہ الزامات لگے کہ یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، ان کے فلاں بھائی CID میں ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ آپ تحریک میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر یہ سب ہو رہا ہے اور ادھر وہ اللہ کا بندہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی دھمکیاں آتی ہیں اور جتنے طعنے وصول ہوتے ہیں، اتنا ہی میرا اس کے اوپر جزم بڑھتا جاتا ہے کہ میرا موقف صحیح ہے۔ الحمدللہ میں اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے یہی کہوں گا، چاہے ساری دنیا کچھ بھی کہے، تو سمجھ لیں کہ میں نے آج حق کو مٹھی میں پکڑ لیا ہے۔ اب ساری دنیا بھی آ کر مجھے اس سے ہٹانا چاہے تو بھی نہ ہٹوں گا انشاءاللہ۔ ہاں البتہ اگر کوئی دلیل سے سمجھا دے تو 1 منٹ میں تحریک میں چلا جاؤں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب مخالف ہو گئے، بلکہ آج تک لوگ الیاذ باللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وجہ سے انگریزوں کا حامی وغیرہ وغیرہ کے الفاظ سے نوازتے ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے کے اوپر پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے۔ اگر پرواہ تھی تو صرف یہ کہ مجھے اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مخلوق راضی ہو جائے۔ میں جس چیز کو جانتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، پھر وہ کیسے کر لوں، محض اس وجہ سے کہ میرے اوپر تعریف کے ڈونگرے برسائے جائیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا جو بندہ فیما بینہ و بین اللہ جس بات کو حق سمجھتا ہے، وہ بلا خوف کہتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث سب سے بڑا سبق یہ دے رہی ہے کہ ہمارے پڑھنے، پڑھانے، تقریر و وعظ میں، دعوت و تبلیغ اور جہاد و سیاست میں، غرض ہر چیز میں مقصود اللہ کی رضا ہو، اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ بات اللہ جل جلالہ کو پسند ہے یا نہیں، اللہ جل جلالہ کے نزدیک درست ہے یا نہیں۔ یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مخلوق کیا کہے گی۔